اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، بزرگ و عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ دین اسلام کا جو سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا سکول، سب سے پہلی تربیت گاہ جو قائم ہوئی تھی وہ بنی ارقم مکہ المکرمہ سے تھوڑی دور صفا کی چوٹی پر ایک صحابی کا گھر تھا. اسی گھر میں دین اسلام کا پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا. اس بارے میں ہم نے کل تفصیل سے پڑھا تھا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اور سب سے پہلی تربیت گاہ بن گئی، جہاں ایک طرف سے حالات بنے ہوئے تھے کہ جتنے بھی مسلمان اس وقت ان حالاتوں میں سے نکل کر امن و استقلال کے پہاڑ بن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے جا رہے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند تھے اس بات سے کہ ایک کفر اور شرک اور جاہلیت کی غلاظت سے نکل کر ہی آ رہے ہیں اور ان کے لیے بہترین تربیت بھی ہونی چاہیے، ان کے اخلاق بھی بہترین ہونے چاہیے. اور جتنے بھی اسلامی احکامات قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوتی جا رہی تھی ان کو یاد کرانے کے لیے، ان احکامات کو یاد کرانے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہوئی تھی بنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر میں پہلا مدرسہ قائم. ہم نے یہ تفصیل سے پڑھا تھا اور اسی ضمن میں اسی سبق میں تھوڑی سی بات آگے یہ بھی آ گئی تھی کہ ہم نے کچھ سبق اسباق پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ نے سب سے پہلے جنہیں زدوکوب کیا وہ کمزور نادار مسلمان تھے جو باہر سے آ کے بس رہے تھے، وہاں پر مزدوری کا کام کیا کر رہے تھے. اور جو مالدار تھے، جو مالدار مسلمان تھے، خاندان کے اثر رسوخ والے تھے، انہیں ان کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مالی اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں یا خاندانی اعتبار سے اثر رسوخ ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کرتے تو انہیں کافی مشکلات کا خود سامنا کرنا پڑتا مشرکین مکہ کو. لیکن یہ بات بھی ہمیں نہیں سوچنی چاہیے کہ صرف نادار اور کمزور مسلمانوں پر ہی یہ سب و شتم ڈھائے گئے. اب سیرت نگار نے ان صحابہ کا بھی ذکر کیا جو خاندانی اثر رسوخ والے تھے کہ ان کے ساتھ بھی مشرکین مکہ نے کیا کیا. اسی زمن میں ہمیں ایک بات آ گئی تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا تھا، جو ان کے پہلے شوہر تھے. ان شوہر کا جو لڑکا تھا حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مشرکین مکہ کے زدوکوب میں، ان کے سب و شتم میں اور ان کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت حارث صاحب آگے آ گئے تھے، تو اس بچانے کی کوئی کشمکش میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. بعض لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید جو ہے وہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جمہور علماء کا قول ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہم نے آج کا جو سبق ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے منسلک ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی. وہ ابو حذیفہ نام کے مشرک کی باندی تھی. اس نے ان کا نکاح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اللہ پاک نے ان کو ایمان کی عظیم دولت نصیب فرمائی. کافروں نے ان پر بھی بہت ظلم ڈھائے، بہت نہایت ظلم و ستم ان پر بھی ڈھائے گئے. یہ کافی عمر رسیدہ بھی تھی، کافی عمر رسیدہ تھی اور ظالموں نے ان کی بوڑھی ہڈیوں کا بھی لحاظ نہ کیا، ان کے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہ کیا، بہت ستایا اور بہت مارا. غرض کے آخرکار یہ شہید ہو. ان کی شہادت کے بارے میں دو قسم کی روایات ہیں. ایک قسم کی روایت تو یہ ہے کہ ایک دن یہ راستے میں چل رہی تھی کہ ادھر سے ابو جہل آیا اور ابو جہل نے ان کے نازک جگہ پر وار کر کے برچھے سے، نیزہ جسے بولتے ہیں، اس سے وار کر کے شرمگاہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری یہ کہ کافروں نے ان کو گھیر لیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد ان کو لٹایا. لٹانے کے بعد ان کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کی گردن میں رسی کے ساتھ باندھی. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ انہیں بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں یہیں ختم کر دیں گے. بہرحال اس نے انکار کر دیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی ہو جائے میں خدا کا دین نہیں چھوڑ سکتی ہوں. اس پر ظالم مشرکوں نے کیا کیا، اس والے اونٹ کو بھی کھینچنے کے لیے مجبور کیا اور ادھر والے اونٹ کو بھی کھینچنے کے لیے مجبور کیا. غرض دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جب ان کو کھینچا گیا
اور اسی وقت ایک قول میں آتا ہے کہ اسی وقت ابو جہل نے اپنا برچہ شرمگاہ میں مار کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں پیش آئی. کچھ ایک تو یہ کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں، برچہ مارنا بھی ان کی ٹانگوں کو کھینچنے کے بعد برچہ مارا گیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ برچہ علیحدہ مار کے انہیں شہید کیا گیا. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں ایک ہی ساتھ میں ایک ہی واقعے میں پیش آ گئی ہیں. جس وقت اونٹ مخالف جانب دوڑے اسی وقت اس ظالم نے برچہ مارا تو یہ شہید ہو گئی. ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کافروں کے مار سہتے سہتے وفات پا گئے. اب سیرت نگار اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کمزوروں کے ساتھ طاقتور بھی اب آزمائش کی لپیٹ میں آ گئے. یہی غلام باندی پردیسی جتنے بھی وہاں پر تھے ان پر جو سب و شتم ہو رہے تھے، غریب کمزور مسلمان تھے. یہ تذکرہ تو ہم نے پہلے سبق میں پڑھ دیا تھا کچھ اسباق سے پہلے. آپ کو یہ خیال نہ جائے کہ بڑے گھر والے اونچے خاندان والے مسلمان بچ گئے ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہوا. بس خاندان کی مضبوطی کی وجہ سے ان پر ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، کیونکہ خاندانی اکثریت تھی، خاندانی اثر و سلطہ قوت تھی، تو ان پر ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. لیکن جو اسلام قبول کر رہے تھے، کیا ان کے خاندان جو مشرک تھے خاندان والے، کیا وہی کم تھے ظلم و ستم کے لیے؟ بطور نمونہ کچھ ایک ایسے حضرات کی قربانیاں کا ذکر بھی سنتے چلے. انشاءاللہ ہم سب سے پہلا ذکر جو ہم سنیں گے وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں اسی کی دعاؤں پہ عاشق. نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دم وفا کرنے والا. پہلا سبق ہم پڑھیں گے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آزمائش کا ذکر ہم یہ کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.